پانی رستہ نہیں بنا سکا، کیوں نہیں بنا سکا؟ وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا، کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ دوست سجن نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، کیوں نہیں بنا سکا؟ وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا، کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ دوست سجن نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں لا سکے، کیوں نہ کر سکے؟ وہ معراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا؟ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا، کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غلطی تھی؟ اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ، ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے لائف میں، اور اس سے اس کی اس رعایا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اس زندگی میں، کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں، کتنی روحوں کو مقصدیت کا درس دے کے آیا، کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تو نے اپنے نظریے کی طرف، ما فوق الفطرت اور ما تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تو نے درست کی ہیں، اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تو نے منہ دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے، امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء سنبھالتے ہوئے خوب جان توڑ دے گا، اسے سنبھالنے کی کوشش کرے ہوں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لیے، اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شہوات آ جائیں گے، یہ دونوں فساد فی الارادہ فی الاستدلال سنبھال ہی رہے ہوں گے، اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا، وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گی۔ تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قاعدے جاننا چاہتا تھا جدھر سے میں ہر روز چیک کر لوں غلطی کہاں سے ہوتی، کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے اندر سورہ ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کیسے۔ تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا، اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ پہ جائے گی بھائی، لیڈرشپ ہمیشہ ریسپانسبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیچ سکا میری غلطی، ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری غلطی، میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ہماری غلطی، وابتغی بین ذالک سبیلا نہیں کر سکا ہماری غلطی، بچوں میں وہ اعتماد نہ پیدا کر سکا ہماری غلطی، مسلک کو اپنا درد نہیں بیچ سکا یہ ہماری غلطی ہے، میری غلطی، منہج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری غلطی، عقیدہ پکڑنے گیا منہج نکل گیا ہاتھ سے ہماری غلطی، دونوں سنبھال رہا تھا تو فقہ برباد ہو گئی ہماری غلطی، خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری غلطی، ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری غلطی،
ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا، میری غلطی۔ اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا، اور نبوی سنت اور منہج بھی یہی ہے۔ یہ تو شیطانی روش تھی جس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، نعوذ باللہ، نسبت شر اس نے نعوذ باللہ اللہ کی طرف کر دی، جبکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ تو نبوی منہج ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ، مجھ سے ہی ہو گیا نہیں غلط، مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انالیسس کرتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن۔ تو میں جاننا چاہتا تھا غلطی کہاں پر، کیونکہ مثبت چیز منفی کو کھا جائے گی، یہ قاعدہ ہے، اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءاللہ۔ پازیٹیوٹی، آپٹیمزم ہمیشہ میدان میں رہے، سچائی میدان جیت کی آئے گی، اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو جب اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے، لیکن نیت اور قصد اور عزم اس کا للہیت اور الوہیت والا ہی تھا۔ اللہ نے کیا جان ہو جان دیا انسان نلکت کلو بنی آدم خطا۔ تو تعبیر اور عبارت کی اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے، لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوئی، پھر کیوں چھن گیا، پھر کیوں در لٹ گیا میرا، پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا، وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکی، حق ہونے کے بعد کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی، اگرچہ الا قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت، قلت ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا، پہلے ہی موجود تھا۔ اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں، میکروز جسے ہم کہتے ہیں، میکرو پرنسپلز کہتے ہیں، جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان۔ کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کسی جگہ پہ ہے جزاء سیئۃ بمثلها۔ مشکل ہے جزیات کو ماسٹر کرنا، لیکن کلی قاعدے ایسے بھی ہیں اللہ نے جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم کیسے وہاں تک پہنچے۔ شک آ رہا ہے، شہوت آ رہی ہے، یقین ٹوٹ رہا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، نکد ہو رہا ہے، حقد ہو رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے، لا الہ الا ہی کھڑا ہے یا لا الہ الا ہی کھڑا ہے، نہیں سنبھال پا رہا، نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے، نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے، کچھ بن نہیں رہی چیزیں اس سے، وہ منو سلوا نازل نہیں ہو رہا اگر اس سے تو سوچنے وہ حل کیا ہے، اس سے کیسے نکلے گا ایک انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور غلبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنتی اس محل میں۔ مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، نہ مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفوز الکبیر، پھر بھی جسم جلنے کے بعد کر لیا، کیونکہ ان کا فلسفہ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ جیت گیا۔ وہ مرے اور شہید بھی ہوئے تو اپنے ٹرمز پہ، مومن اپنے ٹرمز پر شہادت